أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمین. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس جمعہ خطبہ میں جس عنوان کے تحت چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زلزلہ قیامت کی ایک نشانی. اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد گزشتہ چند دنوں پہلے آپ نے اس خبر کو سنا ہوگا کہ سیریا، جسے اردو میں شام کہا جاتا ہے، ٹرکی جس کو اردو میں ترکی کہتے ہیں، ایک بھیانک زلزلہ آیا اور کل کی رپورٹ کے مطابق 16,000 سے زائد لوگوں کی موتیں ہوئی. رات میں جب انہوں نے سویا ہوگا اور اپنے بستر پر گیا ہوگا، نہ جانے کتنی امیدیں اور آرزوئیں لیے ہوئے گیا ہوگا. جو جس مصروفیت میں مشغول ہے اس کی فکر کر کے سویا ہوگا کہ صبح اٹھیں گے، بیدار ہوں گے اور اپنی مصروفیات سے ہم مشغول ہو جائیں گے. اس طرح کی امیدیں اور آرزو لے کر سوئے ہوں گے. لیکن صبح کے وقت جب بیدار ہوا اور کچھ دیر کا وقت گزرا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین کے اندر جو زلزلہ آیا اور ساری کی ساری امیدیں ختم ہو گئی اور سڑکیں، ایئرپورٹ کا جو رن وے ہے یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی اور امیر سے امیر آدمی فقیر میں تبدیل ہو گئے. بہت ساری زندگیوں، بہت سارے انسانوں کی زندگی موت میں تبدیل ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ رب العالمین انہیں صبر سے نوازے. اللہ رب العالمین جن کی موت ہوئی ہے اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے اور معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چونکہ عنوان ہے زلزلہ قیامت کی ایک نشانی، ہم اور آپ مومن ہیں اور بحیثیت مومن تقدیر کے بعد یا تقدیر سے پہلے یوم آخرت پر ایمان رکھنا، یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. قیامت پر ایمان رکھنا ہے اور قیامت آئے گی، قیامت برحق ہے، لیکن قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں اللہ رب العالمین کے حکم سے اس دنیا کے اندر رونما ہوں گی. محدثین اکرام نے ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے.
ایک کا نام ہے صغرا اور دوسری علامت کا نام ہے کبرا۔ گویا کہ علامات صغرا اور علامات کبرا، علامات صغرا مرور ایام کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کچھ نشانیاں آئیں گی، کچھ علامتیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر راسخ علماء کا اس دنیا سے چلا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا، لمبی لمبی عمارتوں کا وجود میں آنا، یہ علامت صغرا میں ہے۔ اور بہت ساری علامتیں ہیں۔ علامت کبرا میں وہ علامتیں ہیں جو بالکل قرب قیامت وجود میں آئیں گی، جسے ہم اور آپ دجال کا فتنہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، دابۃ الارض، ارض اور یاجوج اور ماجوج کا فتنہ، اور اسی طریقے سے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، یہ بالکل قرب قیامت علامتیں ظہور میں آئیں گی۔ تو علامت صغرا میں سے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زلزلہ۔ قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، حالانکہ وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جو سورہ زلزلہ کے نام سے قرآن مقدس کی 99 نمبر کی سورت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے اس منظر کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین نے زلزلہ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پہلی علامت اس حدیث پاک کے اندر علامت صغرا میں سے علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری علامت فرمائی، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، یعنی وقت کم ہو جائیں گے، زمانے تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنوں کا ظہور ہوگا۔ وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، اور قتل عام ہوگا۔ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ، یہاں تک کہ مال کی بہتات ہوگی اور مال ابل پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے چند علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ علم کا اٹھا لیا جانا یہ علامت صغرا میں سے ایک علامت ہے۔ اگر آج ہم اور آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علماء آج ہمارے درمیان نہیں رہے جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کر، جن کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہمارے اور آپ کے ایمان کا جو جذبہ تھا، ایمان کی جو چاشنی تھی، وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ علماء ہمارے درمیان میں نہیں ہیں۔ اور تو اور ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ کس طریقے سے دینی تعلیم سے ہم اور آپ دور ہیں۔ ہر انسان دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے بچے اور بچیوں کو کیا جو روحانی اور اصلی غذا ہے ہم اور آپ اسے دے سک رہے ہیں یا اس سے ہم اور آپ قاصر ہیں۔ دینی تعلیم کے لیے نہ تو ہمارے پاس وقت ہے، دینی تعلیم کے لیے نہ تو ہمارے پاس پیسے ہیں، دینی تعلیم کے لیے نہ تو ہماری کوئی محنت و مشقت ہے۔ اسی گھر کا اگر جائزہ لیا جائے، دنیاوی تعلیم کے لیے وقت بھی موجود ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے پیسے موجود ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے اس گھر میں محنت اور مشقت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہر کوئی محنت کرتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور علامت بتلائی کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دن کی طرح گزرنے لگیں گے۔ کیا یہ وہ وقت نہیں ہے جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں، کہتا ہے کہ وقت میرے پاس نہیں ہے، وقت کی قلت، وقت کی جو برکت تھی اس برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ علامت قیامت کا یہ ظہور آج کے زمانہ میں ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے فتنوں کا عام ہونا، فتنے بھی عام ہو چکے ہیں۔ ہر ملک میں فتنہ دیکھی، ہر شہر میں فتنہ، ہر گاؤں میں، ہر گھر میں، ہر انسان فتنہ کو لیتے ہوئے گھومتا ہے۔ اور تو اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جماعت اور جمعیت کے اندر بھی فتنہ، مسجد کے صدر اور عمارت کے لیے فتنہ، اور ممبر بننے کے لیے فتنہ، ایک ضلع میں 2 امیر، ایک شہر میں 2 امیر بنانے کے لیے فتنہ۔ تم میری بات کو نہیں مانو گے، ہم اپنا امیر بنا لیں گے۔ یہ فتنہ آج وجود میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے قتل عام تو ہو ہی رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مال کی بہتات ہوگی۔ آج لوگ 1000 پتی نہیں ہیں، ایک دن ایسے تھے جب لوگ 100 پتی ہوتے تھے، اور آج 1000 نہیں بلکہ کم ہی ایسے انسان ملیں گے جو لاکھ پتی ہو، ورنہ کروڑ پتی زیادہ ملیں گے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بتلائی کہ زلزلے زیادہ ہوں گے، زلزلے زیادہ ہوں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوام اور عوام ہے، یعنی عام زلزلے ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے۔ آئے دن ہم زلزلے کی خبر سنتے ہیں، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ ہم اور آپ زلزلے کی خبریں سنتے ہیں۔ عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن حوالہ اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت ارض المقدسۃ، اے ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ فتنہ، جب تم دیکھو کہ سرزمین بیت المقدس آزاد ہو چکی ہے اور وہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی ہے، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے، فقد دنت الزلازل والبلابل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت زلزلے، زلازل کا لفظ استعمال ہوا اور بلابل کا لفظ استعمال ہوا، جس کا معنی ہے زلزلہ، اور کثرت سے مصیبتیں آ پڑیں گی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جیسے ہی بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اس دور سے آہستہ آہستہ فتنوں کا ظہور ہوا، مصیبتیں آ پڑی، بیماری کی شکل میں، آسمانی عذاب کی شکل میں، زمینی عذاب کی شکل میں، اور زلزلے بھی کثرت ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمہ بن نفیل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا سنوات الزلازل، یعنی میرے انتقال کے بعد اور اے صحابہ تمہارے انتقال کے بعد بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں گی، ان میں سے زلزلے کے سال بھی ہوں گے، یعنی کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابن حبان کی روایت ہے۔ زلزلے کی حکمت کیا ہے؟ حکمتیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین زلزلوں کو نازل کر کے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، لیکن جو حکمتیں ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے چند حکمتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں جو محدثین اکرام نے اور علماء اسلام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین زلزلہ کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ یہ زمین کا ساکن رہنا اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ زمین کا ساکن رہنا اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ نعمت ہے، کیونکہ اگر زمین ہلنے لگے تو ہم رہنے کے قابل نہیں ہیں،
ہم زمین پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اپنے گھر کو نہیں بنا سکتے ہیں، زمین میں ہم چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زلزلہ کے ذریعے سے اپنی قدرت کا احساس یاد دلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اس زمین کو تھوڑے سے وقت میں تہس نہس کر دے اور اسے نیست نابود کر دے۔ اللہ رب العالمین زلزلہ کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے دل میں خوف دلا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ انسان تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، کیونکہ زلزلہ کے ذریعے سے اگر زمین ہل سکتی ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دنیا میں جو قائم لمبی لمبی عمارتیں ہیں، جو آسمان کو چھوتی عمارتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم سے وقت آن میں ایک لمحہ میں یہ عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑے انجینئر کو بلا لو اور تم لمبی لمبی عمارتیں قائم کر لو، کئی سال لگ جائیں گے عمارتوں کو قائم کرتے ہوئے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین ایک لمحہ میں 200 300 اور 1000 منزلہ عمارتوں کو زمین بوس کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتے ہی دیکھتے اس زلزلہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کتنی محنت سے بینک بیلنس کرتا ہے، کتنے محنت سے پوری زندگی لگاتا ہے روپیوں کو کمانے میں، گھر کو بنانے میں اور اپنی زندگی کو سنوارنے میں، لیکن اللہ رب العالمین ایک لمحہ میں ساری جمع پونجی کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ یہ چند حکمتیں جو محدثین اکرام نے اور علماء اسلام نے لکھا ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ زلزلہ جو آتا ہے یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے، یہ در حقیقت ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن مقدس کے کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الشورى میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اسی طریقے سے جب زمین پر زلزلہ آتا ہے تو زمین پر زلزلہ کیوں آتا ہے، اس کے بارے میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ایک صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین میں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آج سائنسداں کچھ اور کہتے ہیں کہ 7 پلیٹ زمین کے اندر ہے، جب وہ آپس میں ٹکراتی ہے زلزلے آتے ہیں۔ کیوں ٹکراتی ہے ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ جو صحابی رسول کا قول ہے، جو ہمارے لیے اسلاف تھے، جو ہمارے لیے رہبر تھے، انہوں نے جو بات کہی ہے ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ انما زلزلت الارض اذا عمل فيها بالمعاصی۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر جب گناہ بے انتہا ہونے لگتے ہیں، بہت زیادہ معصیت کے لوگ ارتکاب کرنے لگتے ہیں، زمین کے اندر لرزاں اور زمین لرز اٹھتی ہے، اس کے اندر ایک زلزلہ آتا ہے، گویا کہ زمین بھی ہمارے اور آپ کے گناہوں سے ڈرنے لگتی ہے۔ لیکن انسان وہ ہے کہ اپنے گناہوں سے انسان کا دل کبھی لرزتا نہیں لرزتا۔ ہمارا اور آپ کا دل گناہ کو انجام دیتے ہوئے ہم گناہ کرتے ہیں، زمین کوئی گناہ نہیں کرتی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین لرزنے لگتی ہے۔ یہ صحابی رسول کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے در حقیقت ان سب مصیبتوں کو دعوت دینے والے ہم ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے، اور میرے ساتھی نے سوال پوچھا،
انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے ساتھی نے سوال پوچھا کس سے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اذا استحابوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا المغانی، تین باتوں کا ذکر کیا۔ جب لوگ زنا اور بدکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے، اور اس کے بعد جب لوگ شراب پینے لگیں گے، تیسرا گناہ جب گانے اور باجے عام ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان تین گناہوں کا جائزہ لیں کہ کیا بدکاری عام نہیں ہے؟ کیا شراب لوگ نہیں پیتے ہیں کثرت سے؟ اور کیا گانے اور باجے یہ بھی عام نہیں ہے؟ آج تو ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور گانے اور باجے عام ہو جاتے ہیں، ہر انسان۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ روئے زمین میں جب یہ تین گناہ ہونے لگیں گے، تین قسم کے گناہ ہونے لگیں گے، وغار اللہ عز وجل فی سمائہ، اللہ رب العالمین کی غیرت آسمان میں جوش میں آتی ہے، آسمان میں اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ فقال للارض، پھر اللہ رب العالمین زمین سے کہتا ہے، تزلزلی بہم، کہ تو ان لوگوں کو لے کر جھنجھوڑ دے۔ آج ہم جو زندہ ہیں اور ساکن زمین میں ہم اور آپ عمارتیں قائم کیے ہوئے اور رہتے ہیں، سکون کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا اور انہوں نے جو جواب دیا، ذرا بتائیے کہ کیا ہم اس زمین میں رہنے کے لائق ہیں جبکہ یہ تینوں گناہ عام ہو چکے ہیں؟ شراب ہم پیتے ہیں، زنا خوری عام ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں میں گانے اور باجے عام ہو چکے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کے مطابق ذرا بتائیے کہ کیا ہم اس زمین میں سکون کے ساتھ رہنے والے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے آسمان میں کہ اے زمین، تو ان تمام لوگوں کو جو شراب پینے والے ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے جو گانے سننے والے ہیں، بجانے والے ہیں، ان کو لے کر کے تو زمین تو جھنجھوڑ دے انہیں، اور تو اپنی زمین اپنے اندر سما لے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی نے دوسرا سوال کیا، تو کیا یہ زلزلہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ کیا یہ زلزلہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بل موعدۃ ورحمۃ وبرکۃ للمؤمنین، بلکہ یہ نصیحت ہے اور یہ رحمت ہے اور یہ برکت ہے مومنوں کے لیے، وَنَكَالٌ وَعَذَابٌ وَسَخَطٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور سزا ہے، عذاب ہے اور ناراضگی ہے کافروں کے لیے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو نصیحت ہے کہ اپنے اعمال کی وہ اصلاح کر لیں گے، جو بازو میں رہتے ہیں جس پر یہ عذاب نہیں آیا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ناراضگی کی دلیل ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین مصیبتوں کو اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان میں لاتا ہے تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال سے ہم اور آپ رجوع کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، اور جب اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین مصیبتوں کو ٹال دے گا، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو ہم سے دور کر دے گا۔ جب ہم اور آپ اپنی خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ عذاب آیا تھا، فلاں جگہ پر زلزلہ آیا، فلاں جگہ پر سیلاب آیا، ہمیں کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنے اوپر اس اثر کو دیکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے، شام اور ترکی کے ان حالات کو اپنے اندر فٹ کیجئے، کتنے ایسے لوگ ہیں، معصوم لوگ، کتنے ایسے بچے ہیں جو بچے اس دنیا سے چلے گئے، کتنے ایسے باپ ہیں جو بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے، شوہر بیوی کو چھوڑ کر، بیوی شوہر کو چھوڑ کر، اور
اور 30 سال 40 سال 50 سال تک جو انہوں نے کمایا تھا، آنے واحد میں 1 منٹ میں اللہ رب العالمین نے سب کو تہس نہس کر دیا۔ ہماری حیثیت کیا ہے مسلمانوں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے؟ اللہ رب العالمین کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی سرزمین پر رہ کر کے، جبکہ اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اللہ رب العالمین ہماری ساری جائیداد کو چھین سکتا ہے، چاہے تو ہماری صحت اور عافیت کو اللہ رب العالمین بیماری اور مرض میں مبتلا کر کے اللہ رب العالمین اس عظیم نعمت کو چھین سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کر دیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں اور کہیں کہ پروردگار عالم ہم سے جو گناہ ہو چکا ہے، اے اللہ ہم توبہ نصوحہ کرتے ہیں، پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر روئے گڑ گڑائیں اور اللہ سے دعا کریں، توبہ و استغفار کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ترکی کو برباد کر سکتا ہے، جو اللہ سیریا اور شام کو برباد کر سکتا ہے، کچھ سال پہلے جو نیپال کو برباد کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کو برباد کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کیا ہمیں برباد نہیں کر سکتا؟ کہ ہمارے ساری چیزوں کو چھین نہیں سکتا؟ یقیناً چھین سکتا ہے۔ رہتے ہوئے ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، الہ العالمین پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں۔ تو غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اپنے غفور اور اپنے رحیم کی جو صفت ہے، اس صفت کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین شام اور ترکی کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ان کو معمول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہے، اے اللہ تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔